وہ خواجہ غریب نواز معین الدین، اچھا ان کا لقب بھی جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے اہل سنت کے عقیدے کا ترجمان ہے کہ دین کا مددگار۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مددگار، معین کا مطلب کیا ہے؟ مددگار۔ تو دین کی بھی مدد کی انہوں نے، غریبوں کی اس قدر مدد کی، لقب ہی ہو گیا غریب نواز۔ آج لوگ غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے کچھ مانگ نہ لیں، ہم سے کوئی ہیلپ نہ طلب کر لیں، ہم سے کوئی قرضہ نہ مانگ لیں، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ غریبوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں، غریبوں کو اپنے دامن سے وابستہ کر لیتے ہیں، پھر اس محبت کی وجہ سے ان کا لقب ہو جاتا ہے غریب نواز، یعنی غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کو عطا کرنے والے۔ آج بھی ان کا یہ لقب ہے، خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لیے ہم بھی ان کے فیض کے سائل ہیں اور ان کے منگتے ہیں۔ انہوں نے دادا صاحب سے کرم اور فیض کی دولت لے کر پھر اجمیر میں جب تشریف لے گئے تو وہاں پر ظاہر ہے جب وہاں پہ سارا وہ ملک ہی ہندوؤں کا تھا، یہاں تو پھر بھی مسلمان تھے نا، یہاں تک تو سلطان محمود غزنوی تشریف لائے تھے، پھر دادا صاحب نے یہاں اسلام کا بوٹا جو ہے وہ یہاں پہ لگایا تھا شمالی ہند میں، لیکن وہ جو علاقہ ہے وہ بالکل پیاسا تھا، اور وہاں پر جب آپ تشریف لے گئے تو بہت سی رکاوٹیں پیش آئیں۔ انہوں نے بہت ڈرانے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ انہوں نے بڑا کوشش کی کہ یہاں سے نکل جائیں، بڑا ڈرایا دھمکایا، لیکن انہوں نے کہا ہم جانے والے نہیں ہیں۔ آخر کو بڑی طویل داستان ہے آپ کی اس تبلیغ کی، لیکن میں اس کو بڑا سمرائز کر رہا ہوں کہ جو وہاں کا راجہ تھا نا، اس کا نام تھا پرتھوی راج۔ کیا نام تھا؟ پرتھوی۔ تو اس کی طرف سے میسج آیا جی ہم اب آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن تک ہمیں نا مہلت دو، 3 دن تک دیکھیں گے کون جاتا ہے، 3 دن تک دیکھیں گے کون جاتا ہے۔ اور سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواب میں ایک بزرگ نے بشارت دی کہ جاؤ فتح تمہاری منتظر ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی بٹھنڈا میں پرتھوی راج کی اور شہاب الدین غوری کی جنگ ہوئی تھی، لیکن شہاب الدین غوری شکست کھا کے واپس افغانستان غزنی چلا گیا تھا۔ اب کی اب اشارت ہوئی تو منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا جب راجستھان پہنچا اجمیر میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اور ادھر خواجہ صاحب کو جب مسلمانوں کا حضرت صاحب انہوں نے 3 دن کا ٹائم دے دیا تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا پتھورا را زندہ گرفتیم، ہم نے پتھورا کو زندہ ہی گرفتار کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہے، پہلے ہی فرما دیا، جنگ ابھی نہیں ہوئی، ادھر اس کو بشارت ہوئی، وہ آیا، اور جب اس نے فتح پائی اور اندر شہر میں داخل ہوا تو نماز کا وقت تھا، اذان کی آواز آئی، کہا یہاں پہ کفر زار ہند میں یہاں پہ کون اذانیں دینے والا اور نماز پڑھنے والا ہے؟ بہر نماز میں شریک ہوا۔ جب نماز ختم ہوئی تو اس نے جلدی سے تجسس سے دیکھا امام صاحب کو، دیکھوں یہاں کون ہے جو یہاں ہندوؤں کے شہر میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو دیکھا یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں بشارت دی تھی کہ فتح تمہاری منتظر ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ تو جناب یہ انہوں نے اپنے جھوٹے شکست کھانے والے جو راجہ ہے اس کو یاد رکھا، انڈیا والوں نے، ہمیں بھی اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہندوؤں نے یاد رکھا اور میزائل بنایا تو نام اس کا رکھا پرتھوی میزائل، حالانکہ شکست یافتہ تھا، وہ شکست خوردہ کے نام پہ رکھ دیا پرتھوی میزائل۔ تو پھر یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جب ان کی زیر نگرانی یہاں پر میزائل بنا تو انہوں نے پھر اسی تاریخ کی سینس کو سمجھتے ہوئے اس میزائل کا کیا نام رکھا؟ غوری۔ اور انشاءاللہ العزیز امید ہے اگر وقت آیا تو جیسے پرتھوی پہ شہاب الدین غوری غالب آیا تھا، اس طرح پرتھوی میزائل پہ غوری میزائل بھی غالب آ جائے گا، لیکن یہ کہ ایمان کی طاقت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو پکے سچے مومن ہو جائے نا تو آج بھی فتح قدم چومے گی۔ آج کیوں ہزیمت ہے، رسوائی کیوں ہے؟ 57 مسلم ممالک فلسطین میں اسرائیل کے جبر و استبداد کو روک کیوں نہیں پائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچے مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے دور جا چکے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے۔ امریکہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی وہاں کوئی مدد کی تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، ہمیں روٹی نہیں دے گا، ہمیں پیسے نہیں دے گا، ہمیں امداد نہیں دے گا، IMF قرضہ نہیں دے گا۔ اس قسم کی جو ہے باتیں جو ہے، جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو وہ رزق کی خاطر اور دنیا کی خاطر اور روٹی کی خاطر جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں پہ جبر و ظلم کو گوارا کیے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔